تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نیت والے ہیں۔ میرے مسلمان، آج روم کے اندر مسلمانوں نے اتنی خوبصورت مسجد بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گواہی کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں وہ میری زبان ہے۔ یہاں تک کہ آپ بائبل میں بھی یہی دیکھیں گے، وہاں لکھا ہے کہ میری طرح کے انسان آئیں گے اور وہ میری ہی بات کہیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری طرح انسان آئیں گے اور وہ اللہ کی بات کہیں گے۔ یہ ایک کوٹیشن ہے جو بائبل میں بھی ہے، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کو ہم نے ہماری زبان دی، اور وہ اس واسطے کہہ رہے، اور یہ پیشین گواہیاں آج آنکھوں کے سامنے حقیقت میں جو ہے حق ہے جیسا نمودار ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک وقت آئے گا روم میں، کیونکہ وہ قلعہ ہے، مکہ ہے کرسچینٹی کا ایک معنوں میں، نعوذ باللہ، تو وہاں مسجد ہے خوبصورت، ہزاروں مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، بہترین سے بہترین خوبصورت مساجد یورپ میں آ گئے۔ کرسچینٹی کو توڑ دیا اسلام، اور کرسچن جو اسلام قبول کرے اس میں بہترین سے بہترین دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے خاندان اسلام میں آ رہے ہیں۔ ذاکر نائک کی حقیقت نہیں ہے یورپ میں ایسے مسلمان خود بخود ویب سائٹ دیکھ کر چیک کر کے جو اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یوسف اسٹیٹ کا اگر سے تم جو ہے ویب سائٹ دیکھو گے تو انہوں نے ایک وقت میں 1000 2000 اس طرح سے 100 200 اس طرح سے لوگوں کو اسلام میں داخل کرایا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کہہ رہے اس کا دل میں بدل دوں، اس کے دل میں اگر اسلام آ جائے تو اللہ دے دیتے ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہی ہے۔ تو روم میں بھی ہے خوبصورت مساجد، دنیا کے ہر جگہ پر مساجد ہے، لیکن ایمان کمزور ہو جائے گا مسلمان کا، یقین کمزور ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ہر وہ کچے پکے گھر میں میرا اسلام داخل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے۔ یہاں پہچاننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں جوئش نہیں ہے، کیوں کرسچن نہیں ہے۔ یہاں پہچاننا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کتاب جوئشوں کے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہاں پہچاننا ہے جب لوگوں نے پہلے اس میں جو ہے لکھ لیا بائبل میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی بھی نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی موجود نہیں ہے، وہ 40 لوگ انسانوں کو لکھ کے دیے۔ اب مندر آپ دیکھ لیں ورلڈ وائڈ ہندوؤں کے، جہاں ہندو مائیگریٹ ہوتا ہے انڈیا سے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ یورپ میں کیوں نہ، چاہے کینیڈا امریکہ میں ہو، وہ مندر بناتا ہے، وہی جاتا ہے عبادت کرنے۔ اس کے مذہب میں توڑنے والا اسلام ہے۔ 1000 سال پہلے خواجہ غریب نواز کی ایک کرامت پہ 90 لاکھ مسلمان ہوئے۔ پھر سکھزم آیا 400 سال پہلے، ہندوازم کو توڑ دیا پنجاب کی طرف۔ اب ساؤتھ کی طرف کرسچینٹی آئی 60-50 سال میں، ہندوازم کو توڑ دیا، مگر نہیں سمجھ میں آتا، کان بہرے۔ اس واسطے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کہا ان کے باپ دادا کے مذہب پر چلتے ہیں اور یہ اپنا مذہب صحیح سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اللہ کہہ رہا ہے میں نے نشانیاں بتایا، وہ نہیں مانتے، جہنم میں جائیں گے۔ ہندوازم کے لیے تو خاص بات یہی ہے کہ وہ فیل ہوا، 1.5 بلین آج مسلمان ہے 1400 سال میں، اور وہ جو ہے لیس دین بلین ہے دنیا میں، اور کوئی دوسرے نہیں آتے اس میں۔ خاص بات یہ ہے، چیک کرو ورلڈ وائڈ، میں جنرل نالج دے رہا ہوں۔ کرسچینٹی البتہ پیسہ دے کے جو ہے ایشیا میں، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، چاروں طرف آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ملے گا تم کو، اور چرچیں بنا رہے، خوبصورت مسجد بن رہی، خوبصورت مندریں بنا رہے ہیں۔ یہاں 11 ملین ڈالر کی مندر بھی ہے یہاں امریکہ میں، 11 ملین، لیکن الحمدللہ مساجد ہمارے 33-40 ملین کے بھی ہے یہاں، ایک بنائی ہوئی، قیمت بتا رہا ہوں۔ تو مسجد کی خاص شان یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ ہم انسان، پوری دنیا کے انسان کو بتا رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی یہ بتا رہے، یہ شان ہے اس اذان کی۔ پھر ہم یہ بتا رہے آؤ صلاح پڑھ لو، فائدہ اٹھا لو، اور ہندو نہیں بول رہا اس طرح خالی گھنٹہ بجا کے ہٹ جا رہا، کرسچن بھی خالی گھنٹہ بجا رہا چرچ کے اندر ہٹ جا رہا، اور وہاں پہ بھی انسان ہے خدا کی جو ہے جگہ۔ چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام ملیں گی، ہندوؤں کے پاس کہیں رام ملے گا تو کوئی شیوا ملے گا تو کوئی گنیش، مندر کا نام بھی بدل دیا جائے گا، لیکن وہ سب ایک ہی خدا ہے جیسا تصور کر کے جی رہے۔ انسان بہکا ہوا ہے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، انسان خسارے میں، اللہ شان سے بتا رہے
میں کیا بتا رہا ہوں اس میں؟ 2 نشانیاں بتا رہا ہوں، 1000 نشانیاں بتاؤں گا بھلا۔ اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا روم کے اندر مسجد بنے گی، آج مسجد بن گئی، ان کا خلا ہے کرسچینٹی کا۔ غور طلب بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج اسلام ہے، پوری دنیا میں چاروں طرف سے 24 گھنٹے اذان گونج رہی، لیکن انسان کا ایمان کمزور ہو رہا، یقین کمزور ہو رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ واقعی جنت ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ جو ہے دوسرا انسان جہنم میں چلے جائے گا۔ اگر وہ اٹھ کھڑا ہوتا تو اس کے ایمان سے کئی لوگوں کی ہستی بدل سکتے، جیسے یہاں یوسف اسٹیٹ ہے، ذاکر نائک کے ہاتھ پہ بھی اتنے نہیں ہوئے، اتنے بے شمار ہوئے ہیں، اور ایک جرمن میں ایک ہے، اس کا نام مجھے نہیں معلوم، اس کے ہاتھ پہ بھی ہزاروں ہوئے۔ اس طرح سے بے شمار یہ خود کرسچن مسلمان ہو کے ان کو اسلام کی طرف بلا رہے، اور یہ خود فیل ہو گئے، ان کی پوری کرسچینٹی گروپس میں بڑھ گئی، ان کا کوئی بھی جو ہے میجارٹی والا جو گروپ ہے وہ کیتھولک ہو یا بیپٹسٹ ہو یا پروٹسٹنٹ، اس طرح سے اب کوئی قائم بھی نہیں رہے، اور ان کو کوئی جادو جیسا جگہ کے ان کے مذہب میں داخل کرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہر گروپ الگ، ہر گروپ والا یہی کہہ رہا ہے، اگر چرچ میں جا رہا تو جو ہے کوئی ہولی اسپرٹ فادر انسان بول کے جا رہا، چرچ میں جا رہا تو کوئی جو ہے خدا کو بیٹا ہے بیگاڈن یا اسپریچول انسان بول رہا، کوئی جا رہا چرچ میں تو جو ہے یہی گوشت پوشت کے اس میں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بول کے آئے۔ اسی طرح ہندوؤں کے مندر میں بھی گھنٹہ بجا کے کون سا خدا ہے اس کی مندر الگ نام، چرچ بھی الگ نام، لیکن اسلام کی مسجدیں چاہے کوئی کیوں نہ ہو، قادیانی، شیعہ یا سنی، سب کے سب اللہ اکبر کی اذان کے ساتھ اندر جا رہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے۔ شان خدا یہی ہے۔ آج اتنی خوبصورت مساجد ہے، اگر آپ دنیا بھر کے جو غور کرے، دنیا سمجھ رہی کہ مذہب پہ فالو نہیں کرتا، انسان فالو کر رہا، چاہے وہ ہندو ہو یا چاہے کرسچن ہو یا چاہے مسلمان، لیکن یہ بارکوڈ کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ ہے کوئی بیدار کرنے والا دوسروں کو، ہے کوئی نشانیاں بتانے والا میرے جیسے، بتاؤ، دنیا کو جگاؤ۔ میں اس بات سے فخر کرتا ہوں کہ میں جو ایک ان پڑھ آدمی اتنا علم سے اتنی نشانیاں بتا رہا ہوں، اگر تم پڑھے لکھے ہوگے اور تم جو ہے علم حاصل کرو گے اور اللہ کے دین کے لیے صحیح بھی سیریس ہو جاؤ گے تو کیا کچھ نہیں دے سکتے۔ سوچو، میں ایک معمولی انسان 30 سال سے تحقیق کر کے ایسی باتیں دے رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے بڑا چیلنج تمہاری دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا۔ اور فائدے کی طرف آ جاؤ، نماز میں بول رہے ہم، اذان میں، یہ کوئی تمہارے کو اتنا بڑا فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی مذہب نہیں دے سکتا، عقل والے کے لیے کافی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کان اس کے بند کر دیے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔